الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 33، آیت نمبر 133۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے محسنین کی اور متقین کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ مشکل حالات ہوں یا خوشحالی ہو، ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ یعنی جب کسی کی بدتمیزی پر یا اس کی زیادتی پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو ناراضگی کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ ناراضگی ختم کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہی بیان فرمائی، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ درگزر کرنا ایسی عمدہ پالیسی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور جس سے درگزر کیا جائے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک دعا ارشاد فرمائی جو آپ اپنے لیے فرمایا کرتے تھے، اور امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی وہ دعا پڑھتے رہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے طاقتوروں کا ظلم سہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی طاقتور مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو مجھے بھی غصے میں آ کر اس کا جواب دینے کی بجائے اس کا ظلم سہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ساتھ آپ یہ فرماتے کہ اے اللہ، مجھے یہ بھی طاقت دے ان اعفو عمن ظلمنی، کہ میں اس سے درگزر کروں جس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ واعطی من حرمنی، اور جس نے مجھے میری ضرورت کے وقت محروم رکھا، میری ضرورت پوری نہیں کی، اگر وہ غرض مند ہو کر، ضرورت مند ہو کر میرے پاس آتا ہے تو میں اسے عطا کروں۔ یہ ایسی صفات ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی کہ اگر کوئی شخص آپ پر زیادتی کرتا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، اور آپ کے معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی سختی کو دور کر دے گا اور اسے بھی معاف کر دے گا جو زیادتی کرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں زیادتی کرنے والے کو توفیق دے دے کہ وہ زیادتی کرنا بند کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مظلوم کی امداد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی امداد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اس کی امداد ہے۔ یعنی اگر آپ میں یہ طاقت ہے، آپ اسے یہ کہہ سکیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے،
تو یہ اس کو ظلم سے روکنے والی بات ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظلم سہنے کے لیے بے آسرا چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ مکمل تعلیم دی کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے بتائیں، آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ نے بار بار اسے کہا کہ غصے نہ ہویا کرو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور دوسری صفت کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ درگزر کرنا اتنا اچھا فعل ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہے خود کسی وقت محسوس کرتا ہے کہ میں نے ہی زیادتی کی تھی، مجھے اپنی زیادتی کو روک لینا چاہیے۔ تو والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ میری یہ نصیحت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیں، بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کو غصہ آتا ہے کسی بات پر تو پھر لا حول پڑھیں، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ سے درگزر کرنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو اذیت دینے سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔